نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمة من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے ہمارے لیے بے شمار آسانیاں فرمائیں، بے شمار رحمتیں اور برکتیں فرمائیں. حضور کی ختم نبوت کے تصدق سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسے آئمہ، علماء، محدثین، شارحین، مفسرین اور اولیاء کرام عطا فرمائے جو اس امت کی رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے اور یہ قیامت تک ایسی نابغہ روزگار شخصیات دنیا میں آتی رہیں گی اور یہ دین کی اقامت، سربلندی اور ترویج و اشاعت کا فریضہ سر انجام دیتی رہیں گی. ایسے ہی آئمہ، علماء اور اولیاء میں سے ایک نام شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ نے اس امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نہ صرف اپنے دور میں خدمت سر انجام دی بلکہ آپ کے تلامذہ، شاگرد اور بعد ازاں آپ کے خلفاء ساری دنیا میں اللہ کے دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے. سلسلہ قادریہ کے لوگ خواہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مذہب سے، اور مذہب سے مراد وہ حنبلی ہوں، وہ حنفی ہوں، لیکن وہ آپ کے ماننے والے ہیں اور آپ سے اکتساب فیض کرنے والے ہیں. وہ آپ کی اس سلسلہ خدمات دین کو جاری و ساری رکھے ہوئے ابھی بھی اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ کے بارے میں کسی نے کہا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، کہ غوث اعظم کا مرتبہ اللہ کے ولیوں میں اس طرح ہے جیسے نبیوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ. اتنا بلند مرتبہ، اتنا اعلیٰ اور اشرف مقام حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، والد کی طرف سے حسنی سلسلہ نسب ہے آپ کا اور والدہ کی طرف سے حسینی سلسلہ نسب. 470 ہجری میں ایران کے ایک شہر گیلان، جس کو جیلان بھی کہا جاتا ہے، اس میں پیدا ہوا. آج ہم آپ کی شخصیت کے جس رخ پر اور جس جہت پر بات کریں گے وہ آپ کی علمی خدمات ہیں. چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی بھی ولی کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، کرامات کو بیان کرتے ہیں مگر سیرت بیان نہیں کرتے، علمی مقام بیان نہیں کرتے. اور ہمارے ہاں تصور یہ بن گیا ہے کہ جو جس قدر زیادہ کرامتیں دکھانے والا ولی ہے وہ اسی قدر بڑے مقام و مرتبے والا ولی ہے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے.
کرامت جو ہے یہ اللہ کے ولی کی صفات اور خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، اور اصل خوبی مقصود کرامت نہیں ہے، یعنی کرامت کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جو اصل مقصد ہے۔ تو اس وجہ سے کرامت کو معیار نہیں بنایا جانا چاہیے۔ معیار جو ہے وہ اس اللہ کے ولی کا علم ہے، تقوی اور طہارت ہے اور استقامت ہے۔ اسی وجہ سے اولیاء کرام کا یہ فرمان بہت معروف ہے، الاستقامت فوق الکرامۃ۔ استقامت کرامت پر ایک درجہ فوقیت رکھتی، اس سے افضل ہے، اس سے اعلیٰ۔ کرامت سے استقامت جو ہے وہ افضل اور اعلیٰ ہے، یعنی استقامت کرامت سے افضل ہے۔ تو اس وجہ سے جب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی حیات پاک کو دیکھا جاتا ہے تو آپ کی زندگی میں بھی ہمیں اتنے زاویے شخصیت کی اتنی جہتیں دکھائی دیتی ہیں کہ ہم ایک نشست میں آپ کی سیرت کے تمام زاویوں پر بات نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آج کے جمعہ میں ہم نے منتخب کیا آپ کے علمی خدمات کو اور علمی مقام و مرتبے کو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ الکہف کی آیت نمبر 65 ابتدا میں پڑھی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ پس ان دونوں نے، اور دونوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون، پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو پا لیا جسے ہم نے اپنے ہاں سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور علم لدنی عطا فرما رکھا تھا۔ اسے ہم نے اپنے ہاں سے خاص علم عطا فرما رکھا تھا جسے علماء تصوف نے علم لدنی قرار دیا، یعنی جسے اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ علم عام طور پر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کسبی علم جو کتابوں سے پڑھا جاتا ہے، جو اساتذہ سے پڑھا جاتا ہے، یہ کسبی علم ہے۔ ایک ہوتا ہے وہبی علم، اور اسی وہبی علم کو علم لدنی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے یا بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور ان بندوں میں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے ولی جن کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ حضرت خضر علیہ السلام کے علم کو بیان کرتی ہے، ان کے علمی مقام و مرتبے کو بیان کرتی ہے، جو اپنے وقت کے ایک ولی کامل بھی تھے اور نبی بھی تھے، یعنی جمہور علماء کے نزدیک وہ اللہ کے نبی بھی تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ملاقات کے لیے گئے، ان سے سیکھنے کے لیے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علمی مقام کو اس آیت میں بیان فرمایا کہ وہ ان کا علمی مقام یہ تھا کہ ہم نے اس اپنے خاص بندے کو اپنی خاص رحمت بھی عطا فرما رکھی تھی اور علم بھی عطا فرما رکھا تھا، اپنے ہاں سے خصوصی علم عطا فرما رکھا تھا جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اور لغوی طور پر جو ولی ہے وہ اللہ کا ہر نبی اور ہر رسول بھی ولی ہے لغوی طور پر۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو انما ولیکم اللہ ورسولہ یہ ارشاد فرمایا سورہ المائدہ میں کہ بے شک تمہارا ولی تو اللہ ہے اور اس کا رسول، اور مومنین بھی، مومن بھی اللہ کے ولی ہیں۔ تو لغوی طور پر مومن جو ہے وہ ایمان والے وہ بھی ولی ہیں، اور جو اس کی شرائط پر پورا اترتے ہیں، اور اللہ کے نبی اور رسول بھی ولی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے ساتھ علم کو خاص کیا، علم کے بغیر ولایت نہیں، علم کے بغیر ولایت نہیں۔ کوئی ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے پاس علم نہیں تو وہ ولی کہلانے میں جھوٹا ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یعنی ولی عالم ضرور ہوتا ہے
لیکن ضروری نہیں کہ ہر عالم جو ہے وہ ولی ہے، لیکن ہر ولی جو ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے علم ضرور عطا فرماتا ہے، خواہ وہ علم اسے کتابوں سے ملے، خواہ علم اسے اللہ تعالیٰ براہ راست عطا فرماتے ہیں۔ لیکن علم جو ہے یہ لازمی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے علم پر بہت زیادہ زور دیا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فرمایا، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اسی طرح علماء کی اللہ تعالیٰ نے عزت افضائی فرمائی قرآن مجید میں، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ تو اس سے بھی ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے تو جو اللہ کا ولی ہوگا وہ علم کے بغیر ولی کیسے بن سکتا ہے؟ یہ افسوس کی بات ہے، ہمارے ہاں تو کوئی معیار نہیں، اور ہم ہر افیونی، چرسی، بھنگی اور نشئی کو اگر وہ اپنے گلے میں تسبیح ڈال لے، بڑے بڑے منکے ڈال لے، بڑی بڑی انگوٹھیاں پہن لے اور بڑے سارے کپڑے پہن لے، یا پھر سارے کپڑے اتار دیں، ننگا ہو جائے، تو ہم ایسوں کو ولی بنا لیتے ہیں۔ یہ جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ولی کا معیار بتلایا ہے اور دین اسلام نے وہ یہ نہیں ہے، وہ علم کو معیار بنایا گیا ہے، وہ تقوی اور طہارت کو معیار بنایا گیا ہے، وہ خوف خدا کو معیار بنایا گیا ہے۔ اور یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں معیار کو، تو یہ معیار ہمیں حضور غوث پاک کی شخصیت میں بدرجہ اتم دکھائی دیتا ہے، انتہا درجے پر نظر آتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ 18 سال تک آپ نے جو زندگی گزاری ہے، 18 سال تک یعنی آپ کی نوجوانی جو ہے وہ کھیتی باڑی میں گزری، والد کی وفات کے بعد آپ کھیتی باڑی کرتے رہے، کام کاج کرتے رہے گھر کے، اور 18 سال بیت گئے، لیکن ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ دکھایا، یہ عجیب منظر کہ آپ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے، تو گھر کی چھت پر وہ عرفہ کا دن تھا، یعنی 9 ذی الحج کا دن، تو عرفہ کے روز وہ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے، اور گھر ان کا کہاں تھا؟ ایران میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے، تو انہوں نے دیکھا کہ میدان عرفات ان کو نظر آ رہا ہے، اور وہاں حاجی احرام باندھے میدان عرفات میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے گھر کی چھت سے میدان عرفات کو دیکھ لوں۔ بس انہوں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ میری والدہ محترمہ، مجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں، مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں دین کا علم حاصل کروں اور اللہ کے دین کی خدمت میں زندگی گزاروں۔ بس والدہ نے ان کو اجازت دے دی، اور وہ 18 سال کی عمر میں بغداد تشریف لے آئے۔ اب بغداد میں آپ نے اس وقت کے جو اعلیٰ اور نامور علماء تھے، ائمہ کرام تھے، ان سے علم حاصل کیا، اور کئی سال تک آپ مسلسل پڑھتے رہے، علم حاصل کرتے رہے، اور صرف علم ہی حاصل نہیں کیا، آپ نے بہت سی مشکلات برداشت کی، بہت سے فاقے برداشت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابتدائی 20 دنوں میں میرے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے اور کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ 20 دن میں بغداد کے نواح میں کسی کھانے پینے کی چیز کی تلاش میں نکلا، اور میں دیکھتا رہا کہ مجھے کھانے کی کوئی چیز ملے، بس مجھے کچھ نہ ملا۔ پھر 20 دنوں کے بعد ایک آدمی مل گیا، اور وہ آدمی جو تھا وہ میرے شہر کا تھا، ایران کا، یعنی گیلان کا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کی والدہ نے آپ کے لیے یہ سونے کے کچھ ذرات یہ بھیجے۔ تو بس میں نے گوارا نہ کیا کہ اب وہ سارے کا سارا میں اپنے پاس رکھ لوں۔ میں نے بغداد کے جو بڑے بڑے عرفاء تھے اور صوفیاء تھے جو اس وقت فاقے سے تھے، میں نے اس سے کھانا خرید کر ان سب کو کھلا دیا، خود بھی کھایا اور ان کو بھی کھلا دیا۔ یعنی اس قدر فیاض اور سخی تھے کہ اپنی پرواہ نہیں کی، آئندہ کی پرواہ نہیں کی، اپنے ساتھ فقراء کا بھی خیال رکھا، صوفیاء کا بھی خیال رکھا۔ تو اتنی مسلسل جد و جہد میں آپ نے راتوں کو مجاہدات کیے، اللہ کی بندگی کی، عبادت کی، ریاضت کی، دن میں علم حاصل کرتے رہے اور سخت مجاہدات سے اپنے آپ کو گزارا۔ اور جب آپ علم حاصل کر کے
آپ تکمیل علم آپ نے کر لیا تو پھر آپ نے جامعہ نظامیہ میں پڑھایا بطور استاد اور بطور مدرس اور معلم کے آپ پڑھاتے رہے، علم حاصل کرتے رہے، اور اس دوران آپ نے بہت سے تلامذہ کو پڑھایا۔ پھر آپ کے ایک شیخ تھے، شیخ حماد علیہ رحمہ، ان کی اپنی جامعہ تھی، اس میں پڑھاتے رہے، اور پھر شیخ نے اپنی جامعہ کو آپ کو منتقل کر دیا، آپ کو دے دیا، یعنی مسند نشین ہو گئے آپ اپنی شیخ کی جامعہ میں، اور منتظم اعلیٰ یا ناظم اعلیٰ بن گئے ایک جامعہ کے، اور جامعہ کا مطلب ہے وہ یونیورسٹی۔ پھر آپ نے اس جامعہ میں اپنی عمر کے آخری ایام تک پڑھایا، آخری ایام تک، 91 سال آپ کی عمر ہوئی ہے، اور 91 سال کے آخری سال میں بھی آپ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس قدر آپ نے علمی خدمات سر انجام دی، اور انسان کی حیرت جو ہے اس کی انتہا نہیں رہتی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی 1 2 4 علوم نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ آپ ہر روز دن میں 13 قسم کے علوم اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے، 13 قسم کے علوم۔ حالانکہ یہ دور جو ہے اسپیشلائزیشن کا دور ہے، ہماری جامعات میں بھی عام طور پر جو بندہ حدیث پڑھاتا ہے وہ حدیث ہی پڑھاتا ہے، کوئی تفسیر پڑھاتا ہے، کوئی فقہ پڑھاتا ہے، کوئی اصول حدیث پڑھاتا ہے، اصول فقہ پڑھاتا ہے، کوئی منطق پڑھاتا ہے، کوئی فلسفہ پڑھاتا ہے، یعنی ہر کسی کا اپنا اپنا شعبہ ہے۔ سارا ایک استاد جو ہے وہ ساری چیزیں نہیں پڑھا سکتا، لیکن آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ ہر روز 13 علوم پڑھاتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو شہرت تھی وہ قرب و جوار میں پھیل گئی، شہرت ہو گئی آپ کو۔ اور بہت سے محدثین نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ بغداد کے 100 نامور علماء انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم آپ کے پاس جائیں گے، آپ کی شہرت بڑی ہے، لوگوں کا رجحان بڑا ہے، اور ساری دنیا آپ کی طرف متوجہ ہوتی جا رہی ہے، پتہ نہیں ان کے پاس کتنا علم ہے، تو یہ دیکھنے کے لیے امتحان کی غرض سے 100 نامور علماء اکٹھے ہو کے آپ کے پاس گئے، اور ہر کسی نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم میں سے ہر کوئی الگ الگ سوال کرے گا، الگ الگ علوم اور فنون کے سوال کرے گا، اور ہر بندہ ایک ایک سوال کرے گا۔ اور جب وہ لوگ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے بیٹھے، تو آپ کو ان کے دل و دماغ کا کشف ہو گیا، آپ جان گئے کہ ان کے دلوں میں کیا بات ہے۔ بس آپ نے توجہ فرمائی، اور وہ 100 کا 100 عالم اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں چھپی ہوئی بات کو بھول گیا، کسی کو کچھ یاد نہ رہا کہ ہم نے کیا پوچھنا تھا، اور وہ حیرت زدہ تھے، پریشان حال تھے، آئے اور سکھائے لوگوں کو۔ اور نامور جو علماء تھے، ائمہ تھے، وہ ان کے شاگرد تھے۔ اور یہاں یہ بھی بات سننے والی ہے کہ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سنتے ہیں کہ انہوں نے صلیبی جنگوں میں ایک بہت بڑا معرکہ سر انجام دیا، فلسطین کی آزادی میں، بیت المقدس کی آزادی میں، مسجد اقصیٰ کی آزادی میں۔ جب انہوں نے القدس کی آزادی میں جو حتمی جنگ لڑی، جو حتمی جنگ فائنل، اور جس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اس جنگ میں جو ان کا لشکر تھا، ان کے سپاہی تھے، اس کی زیادہ تر تعداد حضور غوث پاک کے شاگردوں کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور ان کا جو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کا لیگل ایڈوائزر تھا، یا بڑا جو ان کا مشورہ دینے والا ان کا وزیر تھا، وہ آپ کا ایک شاگرد اور آپ کا خلیفہ علامہ ابن قدامہ، امام ابن قدامہ الحنبلی تھے، وہ تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ حضور غوث پاک کی جو جامعہ تھی وہ کس قدر اعلیٰ معیار کی جامعہ تھی، اور بڑے پیمانے پر شاگردوں کو تیار کرتی تھی۔ اور آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ہر سال، 1 سال کے بعد آپ کی جامعہ سے 3000 طلبہ فارغ التحصیل ہوتے تھے، عالم بن کر، صوفیاء بن کر، آپ سے خرقہ خلافت لے کر وہ فارغ ہوتے، اور اس میں بڑے بڑے نامور علماء وہ شامل ہیں، امام عبد الغنی المقدسی الحنبلی، اور یہ چچا زاد تھے علامہ امام ابن قدامہ الحنبلی کے۔ اور امام قدامہ الحنبلی نے سیر النبلاء میں اس کو روایت کیا گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا افسوس ہے
کہ ہم جب حضور غوث پاک کی مدرسہ میں آپ کی جامعہ میں گئے تو اس وقت آپ کی عمر 90 سال تھی اور ہمیں آپ سے پڑھنے کا کم موقع ملا. یعنی اس پر وہ افسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اکتساب فیض کے لیے وقت کم ملا ہے، ہم آخری سال میں گئے آپ کے پاس. اور یہاں یہ بات بھی سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ علامہ ابن قدامہ عمری جو تھے بعد ازاں بغداد میں پڑھاتے رہے، اور آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد الشیخ عز الدین عبداللہ بن احمد بن عمر الفروسی تھے، اور ان کے شاگرد عالم اسلام کے مشہور عالم امام ابن تیمیہ تھے. یعنی امام ابن تیمیہ کہ سمجھ لیں کہ حضور غوث پاک دادا استاد تھے. یعنی وہ اتنا بڑا نام. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ وہ بعد ازاں ان کے خیالات میں شدت آ گئی، سختی آ گئی، اور اب ہم لوگ سمجھتے ہیں یا عام لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سلفی فکر والے عالم دین ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا. وہ حضور غوث پاک کے شاگردوں کے شاگرد، یعنی شاگرد کے شاگرد تھے علامہ ابن تیمیہ، جن کو دنیا شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کا ایک بڑا نام ہے علم میں. تو علامہ ابن تیمیہ جو ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی الاستقامہ، یہ 2 جلدوں میں ہے الاستقامہ. اس کتاب میں انہوں نے صوفیاء کا ذکر کیا، عرفاء کا ذکر کیا، اور وہ جس صوفی اور جس عارف کا ذکر کرتے ہیں اس کا نام لے کر ذکر کرتے ہیں. یعنی اگر امام کشیری کا ذکر کرتے ہیں تو وہ شیخ کشیری کہیں گے اس کو. پھر اسی طرح دیگر صوفیاء کا ذکر وہ نام لے کر کرتے ہیں. لیکن اسی کتاب میں علامہ ابن تیمیہ نے جب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا ذکر کیا تو انہوں نے خالی نام لے کر ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا قطب العارفین ابا محمد بن عبد القادر الجیلی. الجیلی سے مراد آپ کا قصبہ ہے جسے جیلان کہتے ہیں، یعنی جیلان سے تعلق رکھنے والے الجیلی، کیونکہ عربی میں الجیل کہتے ہیں اس کو، یا جیلان کہتے ہیں، اور فارسی اور اردو میں اس کو گیلان کہتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ابن تیمیہ جیسے نامور عالم اور متشدد عالم بھی حضور غوث پاک کا ذکر نہایت ہی ادب، احترام اور القاب کے ساتھ کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے اپنی اسی کتاب میں ایک واقعہ بیان کیا، اور یہ واقعہ ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی علیہ الرحمہ. شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ حضور غوث پاک کے عہد میں تحصیل علم میں مصروف تھے. تو جب آپ نے ابتدائی علوم پڑھ لیے، اور ان کے استاد ان کے چچا تھے جن کا نام شیخ ابو نجیب سہروردی علیہ الرحمہ تھا، تو جب انہوں نے ابتدائی علوم پڑھ لیے اپنے چچا سے، اپنے شیخ سے، تو اب ان کے پیش نظر یہ چیز تھی کہ میں امام الحرمین الجوینی کی کتاب الارشاد پڑھوں یا علامہ شہرستانی کی کتاب نہایت الاقدام پڑھوں. تو اس شش و پنج میں تھے کہ میں کیا پڑھوں آگے. ابتدائی علوم تو میں نے پڑھ لیے. بس انہوں نے اپنے چچا سے، اپنے شیخ سے مشورہ کیا. تو شیخ وہ فرماتے ہیں کہ میرے جو شیخ تھے شیخ ابو نجیب سہروردی، وہ اکثر حضور غوث پاک کی مجلس میں جایا کرتے تھے اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے، ان کی امامت میں نماز پڑھتے تھے. بس ہم دونوں نے یہ سوچا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم جائیں گے، جب نماز ہو جائے گی تو نماز کے بعد آپ کی مجلس ہوگی، تو آپ کی مجلس میں ہم آپ سے مشورہ کر لیں گے کہ اب اس کو، یعنی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو ہم کیا پڑھائیں، اس کے لیے آپ کیا تجویز کرتے ہیں. اور یہ جو کتابوں کا میں نے نام لیا الارشاد اور نہایت الاقدام، یہ فلسفہ کی کتابیں تھیں، منطق کی کتابیں. اب جب وہ پہنچے، وہ بیان کرتے ہیں، شیخ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم پہنچے وہاں ابھی نماز نہیں ہوئی، حضور غوث پاک مصلی امامت پر کھڑے تھے، تو انہوں نے متوجہ ہو کے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی طرف فرمایا، اے عمر، کیا یہ کتابیں اور یہ علوم تمہیں قبر میں نفع دیں گی؟ یعنی جو علم تم پڑھنا چاہتے ہو، کیا تمہیں یہ قبر میں نفع دے گا؟ یہ تمہیں قبر میں نفع نہیں دے گا. اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے ان کو تجویز یہ دے دی کہ جو کتابیں تم پڑھنا چاہتے ہو یہ نہ پڑھو، یہ تمہارے کام کی نہیں ہے، کیونکہ یہ قبر میں نفع نہیں دیں گے، یہ نفع رساں علم نہیں ہے، اس سے باز آ جاؤ. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو کیا مرتبہ عطا فرمایا. اور یہ جملہ جو ہے، یہ سننے والا ہے، یہ جملہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا اپنی کتاب میں. علامہ ابن تیمیہ نے کہا
کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے اپنے کشف سے ان کے سینوں کا حال معلوم کر لیا۔ اب قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو یہ نظر اور یہ ظرف عطا فرمایا تھا، یہ علم عطا فرمایا تھا کہ آپ دوسروں کے سینوں کا حال معلوم کر لیتے تھے، خیالات پر مطلع ہو جاتے، خیالات کو جان لیتے تھے۔ اس سے اندازہ کر لیں کتنا بڑا مرتبہ۔ پھر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے اسی پہ بات ختم کر دیتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور علم اسماء الرجال میں ان کا بڑا نام ہے، وہ اور اس کو روایت کرتے ہیں علامہ امام ابو العباس البغدادی علیہ رحمہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی اور میں ہم دونوں آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے اور کثیر تعداد تھی، اور آپ کی مجلسوں کا عالم یہ ہوتا تھا کہ بسا اوقات مجمع 70 ہزار تک چلا جاتا ہے۔ 70 ہزار کا مجمع، لاؤڈ سپیکر کوئی نہیں، ساؤنڈ سسٹم کوئی نہیں ہے، کوئی جدید ذریعہ نہیں ہے لوگوں تک آواز پہنچانے کا، لیکن یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ کی آواز سامنے والے بندے تک جیسے پہنچتی آخری بندے تک بھی ویسے پہنچتی، یہ آپ کی کرامت تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی بیٹھے تھے میرے پاس، حضور غوث اعظم نے ایک آیت پڑھ کے اس کی تفسیر بیان کی، تو میں نے ابن جوزی کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں، یعنی اس تفسیر کو میں بھی جانتا ہوں۔ پس 11 تفسیریں جب انہوں نے بیان کر لی حضور غوث پاک نے، تو علامہ ابن جوزی کہتے رہے کہ میں بھی جانتا ہوں، یعنی مجھے معلوم ہے یہ تفسیر میرے علم نے۔ لیکن جب آپ نے 12ویں تفسیر بیان کی تو علامہ ابن جوزی نے جواب دیا کہ اب میں نہیں جانتا، اب میں اس تفسیر کو نہیں جانتا، مگر حضور غوث پاک نے تفسیریں بیان آپ کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے اس ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان فرمائی۔ کتنی؟ 40 تفسیریں بیان کی، اور ہر تفسیر کو سن کے محدث ابن جوزی کہتے رہے کہ میں اس تفسیر کو نہیں جانتا۔ اور جب آپ نے 40 تفسیریں بیان کر لی تو پھر آپ نے فرمایا اب ہم کال سے حال کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی باتیں تو ہو گئی، تقریر ہو گئی، اب ہم حال کی طرف لوٹتے ہیں۔ پھر آپ نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا۔ علامہ امام ابو العباس البغدادی فرماتے ہیں کہ جو ہی حضور غوث پاک نے اپنی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھا، عوام پر وجد طاری ہو گیا، کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ وجد اس حد تک طاری ہوا کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے وقت کے بہت بڑے محدث علامہ ابن جوزی کی کیفیت اور حالت یہ ہو گئی کہ انہوں نے وجد میں آ کے اپنے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے۔ یہ آپ کی مجلس کا عالم ہوتا تھا، اور آپ کی ہر مجلس میں غیر مسلمان، نصرانی، عیسائی اور یہودی اسلام قبول کرتے تھے، مجرمین، گناہگار، گناہوں میں مبتلا، ڈاکو، چور اور قاتل آپ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتے تھے ہر مجلس میں۔ یہ آپ کی مجلسوں کا عالم تھا کہ لوگوں کے احوال بدلتے تھے، لوگوں کی تقدیریں بدلتی تھی، لوگوں کا ظاہر اور باطن بدلتا تھا، کیفیات بدلتی تھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ظاہر اور باطن کا علم عطا فرما رکھا تھا، اور آپ صرف باطن میں ہی، تصوف میں ہی کتب نہیں تھے یا غوث نہیں تھے، آپ علمی حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو غوث الاعظم بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مرتبہ آپ کو عطا فرمایا، یہ آپ کے اس امت میں کسی اور ولی کے حصے میں نہیں آیا۔ اس لیے اگر آج ہم حضور غوث پاک کے ماننے والے ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے، یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کا تو قصیدہ یہ کہتا ہے درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں کتب بن گیا۔ علم کے ذریعے سے آپ کتب بنے ہیں۔ آج حضور غوث پاک کا نام لینے والے اگر علم سے دور ہیں تو پھر وہ حضور غوث پاک کے نام لینے کا کیسے حق ادا کر سکتے ہیں؟ نام لینے کا دعویٰ یا ان کی غلامی کا دعویٰ، ان سے محبت اور ان سے عقیدت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم وہی رستہ اختیار کریں جو حضور غوث پاک نے اپنایا، اور وہ علم حاصل کرنے کا رستہ تھا، وہ اخلاق کا رستہ تھا، وہ اعلیٰ اخلاق کا رستہ تھا، اور وہ نیک خصلتوں کا رستہ تھا جو آپ نے اختیار کیا، وہ محبت کا رستہ تھا، وہ امت کی خدمت کا رستہ تھا، وہ دین اسلام کی تجدید اور دین اسلام کی اصلاح کا رستہ تھا جو آپ نے اختیار کیا۔ اگر ہم وہ رستہ اختیار نہیں کرتے اور خالی خالی نعرے لگا کر ہم سمجھتے ہیں کہ بس حق ادا ہو گیا، تو اس سے حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث پاک کی محبت عطا فرمائے اور آپ کی سیرت طیبہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔